ہندوستان کے اخبارات میں شاید شائع ہوئی ہے آج اور تمام ہی زبانوں کے، وہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن بہار اسمبلی انتخابات سے متعلق جاری کیا گیا ہے، اور کل الیکشن کمشنر کی پریس کانفرنس ہوئی، اور 6 اور 11 نومبر کو 2 مرحلوں میں رائے دہی کا اعلان کیا گیا ہے۔ 243 حلقے ہیں بہار اسمبلی کے، جس میں سے پہلے مرحلے میں 121 اور دوسرے مرحلے میں 122 نشستوں پر ووٹنگ ہوگی اور ووٹ ڈالے جائیں گے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 14 نومبر کو ووٹوں کی گنتی ہوگی، یعنی نتائج کا اعلان ہوگا۔ اسی طریقے سے جو دوسرا مرحلہ ہے 11 نومبر کا، اسی روز 8 اسمبلی سیٹوں کے لیے ضمنی انتخابات بھی ہوں گے ملک کے مختلف ریاستوں کے اسمبلی حلقوں پر، کسی وجہ سے جہاں پر دوبارہ پولنگ ہو رہی ہے، جس میں تلنگانہ حیدرآباد کا ایک اہم حلقہ جوبلی ہلز شامل ہے، تو ہم اس پر بھی بات چیت کریں گے۔ چیف جسٹس آف انڈیا پر کل مبینہ طور پر ایک وکیل کی جانب سے، وہ بھی سینئر وکیل ہیں، ان کی جانب سے ایک جوتا پھینکنے کا واقعہ پیش آیا۔ ان پر جوتا پھینکنے کی کوشش کی گئی جو کہ ان تک نہیں پہنچا، اور وکیل صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن کا نام راجیش کشور بتایا گیا ہے، جو 2011 سے بار ایسوسی ایشن کے رکن بھی ہیں۔ تو کیا وجہ تھی یہ معاملے کی، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ جے پور راجستھان کے ایک اسپتال میں ٹراما سینٹر میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا، جس میں 7 مریض فوت ہوئے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ اشوک گہلوٹ نے اس واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا، انہوں نے جائے وقوع کا جو ہے دورہ بھی کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے جو بی سی سے متعلق جو درخواستیں دائر کی گئی تھیں اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ فلسطینی ریاست کے بغیر امن ناممکن ہے، یہ مصری صدر کا بیان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ کا جو امن منصوبہ ہے اس کا کیا ہوا، جبکہ غزہ میں اسرائیل پر جو ہے ابھی جارحانہ حملے جاری ہیں، اور کل بھی 19 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی اطلاعات اخبارات میں آئی ہیں۔ پاکستان سے اہم معدنیات امریکہ کو روانہ کی جا رہی ہیں، یہ معاملہ بھی اخبارات کے ذریعے سامنے آیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور 24 کیرٹ سونا کافی مہنگا ہو گیا ہے، تو آخر کیا وجہ ہے سونے کی قیمت اوپر ہی جا رہی ہے۔ دارجلنگ میں جیسا کہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لینڈ سلائڈنگ کے واقعات پیش آئے ہیں، تو مانسون وہاں پر کافی جو ہے تیز تھا، بارش بہت شدید ہو رہی تھی، تو اس پر بھی ہم بات چیت کریں گے۔ ماجد صاحب، پروگرام میں ایک مرتبہ آپ کا پھر استقبال کرتا ہوں۔ الیکشن کمشنر کا نوٹیفیکیشن اور پھر ان کی پریس کانفرنس اور 2 مرحلوں میں انتخابات کا اعلان کیا گیا ہے، کہ بڑی خبر ہے، بہار سے متعلق کیا کہیں گے؟ بہت بہت شکریہ۔ یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹنگ پوائنٹ ہے سیاسی جماعتوں کے لیے بھی، اور جو وچار دھارا جو آج کل جو معاملہ چل رہا ہے جی، کہ وہ اس پر کے لیے بھی اور الیکشن کمیشن کے لیے بھی۔ تو دیکھیں گے بہار کے الیکشن میں آخر معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر صرف 2 مرحلے ہوئے ہیں، جبکہ میں نے کافی عرصے سے بہار یا ملک کے الیکشن میں جو کچھ میں نے ٹریک کیا، تو کہیں 7 مرحلے، کہیں 5 مرحلے، کہیں، تو اب یہ 2 مرحلے کیوں ہو گئے، یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ خیر، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے وہ پورا کرے۔ تو یہ بڑی خبر کے طور پر جو آپ نے انتخاب کیا، وہ سارے ملک کے اخبارات کی پہلی بڑی خبر بنی ہے، اور اس کی امپورٹنس خاص کر ASIR کے حوالے سے، یعنی اسپیشل انٹینسیو ریویژن جو فہرستوں میں جو نظر ثانی کی جاتی ہے اس کے حوالے سے، اور دوسرا ووٹ چوری کا جو ایک پس منظر سامنے آ رہا ہے خاص کر اپوزیشن کی طرف سے، اس تناظر میں یعنی بہار ریاست کے الیکشن کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے اسمبلی کا۔ تو یقین گفتگو کریں گے۔ ناظرین، آج منگل کا دن ہے، ربیع الثانی کی 14 تاریخ ہے اور 7 اکتوبر۔ دیکھیے، 22 نومبر سے پہلے اسمبلی کی جو موجودہ میعاد ہے وہ 5 سال مکمل کر لے گی۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ میعاد مکمل ہونے سے 2 مہینے 3 مہینے پہلے عام طور پر الیکشن کروائے جاتے ہیں، تاکہ جو ہے نئی اسمبلی تشکیل پائے۔ تو خیر، الیکشن کمیشن کا ایک اختیار ہے کہ وہ جو ڈیڈ لائن ہے، یعنی مدت ہے، اس سے پہلے کرا لے۔ تو ہر ایک دم میں سمجھتا ہوں کہ 40-45 دن کا وقفہ دیا بھی نہیں ہے، بلکہ دیکھیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ 6 اور 11 نومبر، جی، یعنی صرف 10-11 دن کا فرق رکھا گیا ہے، تو بالکل مختصر سا وقت رہا ہے اس کے اندر۔ اور کل جیسے کہ الیکشن کمشنرز، جس میں چیف الیکشن کمشنر گیانیشور کمار کی بھی جو ہے پریس کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں انہوں نے جس طریقے سے اعلان کیا کہ ایک مرحلے میں 121، ایک مرحلے میں 122، اور 6 اور 11
نومبر کو یہ انتخابات ہوں گے. اور جہاں تک بائی الیکشنز کا تعلق ہے مختلف ریاستوں میں 8-9 علاقوں میں جو ہے جس میں تلنگانہ جیسا آپ نے ذکر کیا ہے یہاں بائی الیکشن ہونے والے ہیں جو 11 نومبر کو ہوں گے اور سب کی گنتی جو ہوگی تمام وہ 14 نومبر کو ہوگی. یہ ایک طریقہ ہے. اب یہ ایک آپ اس میں دیکھیے ان سے سوال کیا گیا کہ غیر ملکی لوگ ہیں گھس پیٹے لوگ ہیں یہ آپ اس کی نشاندہی آپ نے جو ہے ریویژن کیا ہے ایس آئی آر کیا ہے تو ان سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کتنے ایسے لوگ دکھے آپ کو جو ہندوستان کے شہری نہیں ہیں اور جو ووٹر لسٹ میں نام ہیں چونکہ جیسا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی خود پرائم منسٹر بھی یہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ گراؤنڈ لیول کے لوگوں کا کام ہے ان کا یعنی دیکھیے جو بچنا. اور جہاں تک ہمیں معلومات ہوئی ہیں کہ یہ ایک بھی ایسے آدمی کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے یعنی اس کو جو ہے کہ جو غیر ملکی ہو. لیکن ایک الزام بلکہ اب یہ چلے گا چونکہ اب مہم شروع ہونے والی ہے صرف 29 دن کا ٹائم رہ گیا جو پہلے مرحلے کے الیکشن کے ووٹنگ کے لیے. اب یہ چلائیں گے گھس پیٹا چلائیں گے. جب آپ سوال کریں گے ارے بھائی یہ الیکشن کمیشن نے تو پوری طاقت کے ساتھ پوری شدت کے ساتھ مہم چلائی کتنے لوگ غیر ملکی نکلے تو اب سوال تو خود الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر خود نہیں دے پا رہے ہیں. کہا کہ نہیں وہ گراؤنڈ فیلڈ اسٹاف کا کام ہے فیلڈ اسٹاف. اب کیا ان سے جا کے پوچھیں ارے بھائی وہ کتنے لوگ نکلے آپ جو چھان بین کر رہے تھے. تو یہ ایک پورا پھر بھی طریقے سے کچھ حد تک جو ڈیمیج کیا جا رہا تھا وہ ڈیمیج کو کم کیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ صرف 2 مرحلوں کے لیے ہوئی ہے ورنہ اس سے پہلے ہمیں یاد ہے ایک مرتبہ 7 مرحلوں میں ہوئی ٹکڑے کہیں 22 اسمبلی حلقوں میں کہیں 43 حلقوں میں اس طریقے کا ٹکڑے کیونکہ جس طریقے سے کہا جا رہا ہے ایک جو ووٹر ہے وہ کئی مقامات پر مرحلے وار ووٹ دیتا رہا ہے جیسا کہ الزام لگا جا رہا ہے. خیر الیکشن کمیشن نے اس کی وضاحت نہیں کی حالانکہ راہل گاندھی نے اس بارے میں بتایا کہ ایک ووٹر وہ مدھیہ پردیش میں بھی ووٹ دیتا ہے کرناٹک میں بھی ووٹ دیتا ہے مہاراشٹر میں بھی ووٹ دیتا ہے اور وہ مرحلہ ان کی سہولتوں کے لیے ہو رہا ہے. اس طریقے سے انہوں نے الزام لگایا. خیر وہ اس کے بارے میں الیکشن کمیشن نے کوئی یہاں جواب پہ نہیں. ایک چیز یہ ہے کہ تیجسوی یادو بھی مطالبہ کر رہے تھے کہ ایک ہی مرحلے میں انتخابات کرائے جائیں تو کہیں نہ کہیں ایک اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک معتدل چیز رکھی گئی ہے. نہیں ایک مرحلے میں ہونے سے یہ جو یعنی ایلیجل ووٹرز کا جو ٹرانسفرز ہے وہ نہیں ہو پائے گا ایک ہی دن میں ہونے سے. تو یہی مطالبہ جو ہے اپوزیشن کرتی آ رہی ارے بھائی آپ ایک مرحلے میں کرو نا اس سے پہلے آپ 4 مرحلوں میں کرے 5 مرحلوں میں کرے 7 مرحلوں میں کرے یہ کیوں کرتے آپ کے ساتھ. نہیں وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے فلاں ہے. اب لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ایک ہی ریاست ہے ایک ہی مرحلے میں کر لو آپ تو 2 مرحلوں پھر بھی آپ دیکھیے گنجائش رکھی 6 اور 11 5 دن کا ڈفرینس رکھا اس میں انہوں نے کہ لوگ ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں یہ ان کی جو ہے نیت کس حد تک ہے صحیح ہے یا انتظامی صورتحال ہے یہ تو خیر اپوزیشن بھی سمجھتی ہے عوام بھی سمجھنے لگے ہیں. لیکن اب اس پورے تناظر میں یہ الیکشن بہت اہمیت کے حامل ہو گئے اس لیے کہ اس میں 2 اور باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ایس آئی آر کے بعد یعنی ہونے والا یہ پہلا الیکشن ہے اس کے کیا نتائج نکلتے جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں ایس آئی آر تو ہم سارے ملک میں بھی کریں گے ٹھیک ہے اس کی تاریخ تو اعلان نہیں کیا گیا خیر ٹھیک ہے کیجیے. دوسرا بہار الیکشن میں اگر موجودہ جو این ڈی اے ہے اس کو اگر شکست ہوتی ہے ان کیس تو مرکز کی جو بیساکھی ہے ایک بیساکھی اکھڑ جائے گی. اب 2 بیساکھیوں پر ہے وہ تو اب وہ کیسے لنگڑتے چلائیں گے 5 سال مکمل کریں گے نہیں کریں گے اس پر بھی سوال بن جاتے ہیں. تو یہ 2 چیزوں کی بنیاد کی وجہ سے بہار کے جو اسمبلی الیکشن ہے وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرا مرحلہ جو 11 نومبر کو ہونے جا رہا ہے وہ 8 اسمبلی نشستوں کے لیے ضمنی انتخابات بھی ہوں گے جس میں تلنگانہ حیدرآباد کا بھی جوبلی ہلز حلقہ ہے اور یہاں حیدرآباد کی جوبلی ہلز حلقے کے لیے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالانکہ وہ ایک نشست ہے اور ایک سابقہ جو رکن اسمبلی کے دیہانت کی وجہ سے یہ جو ہے دوبارہ یہاں الیکشن ہو رہا ہے لیکن اس کے لیے بہت زیادہ سیاسی سرگرمیاں تیز ہو رہی ہیں اور تمام پارٹیاں اس پر جو ہے اپنی نظریں لگائی ہوئی ہیں. دیکھیے تلنگانہ میں کانگریس حکومت میں ہے اور سادہ اکثریت ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک اسمبلی کے اگر ہارنے سے جیتنے سے ویسے بھی سیٹ اس کی ہے بھی نہیں یہ بی آر ایس پارٹی کی سیٹ تھی کوئی مسئلہ کوئی ہونے والا نہیں ہے لیکن اس کو اب اپنے جو ہے وقار کا مسئلہ بنا دیا حالانکہ اس سے کچھ ہونے کا نہیں کچھ نہیں. اب رہی بات بی آر ایس پارٹی نے
جو انجہانی ماگنٹی گوپی ناتھ جو جن کے انتقال کی وجہ سے یہ سیٹ پر ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، ان کی جو اہلیہ ہیں ان کو اس نے ٹکٹ دیا۔ اب وہ تو فارورڈ کلاس کی ہیں، کما ہیں، تو کافی جو ہے جوبلی ہلز کے علاقے میں کما لابی بہت، خاص کر فلم انڈسٹری کے لوگ یا دیگر صنعت کار یا تاجر، بڑے تاجر جو کما کمیونٹی کے ہیں، جو آندھرا کی بڑی کمیونٹی ہوتی ہے، اس کے لوگ ہیں۔ تو انہی کے خاندان کی جو ان کی جو ہے وہ بھی کما کمیونٹی سے تھے، ماگنٹی گوپی ناتھ، پھر ان کی اہلیہ بھی وہی ہیں، ان کو انہوں نے ٹکٹ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیے دوسری صورتحال کانگریس کے بارے میں۔ اب کانگریس کے جو کہتے ہیں شاید ہو سکتا آج اعلان کر دیا جائے گا، یہ بی سی کو دینا چاہ رہے ہیں، اور بی سی میں بھی کچھ نام سامنے آئے ہیں، تو بیکورڈ کلاس کے، تو یعنی بی سی کے طبقہ، حالانکہ بی سی طبقہ بھی کافی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو فیصلہ کن ووٹ ہے وہ 30% ہیں مسلمانوں کے ووٹ۔ جی، تو اب خیر مسلمان، تو میں نے سمجھتا کہ مسلمان کوئی مقابلے میں آئے گا یا آ رہا ہے، ایسا کچھ تو ابھی تک یہ بات آ رہی تھی ماجد صاحب کہ محمد اظہر الدین جو کرکٹر ہیں، سابق کپتان، وہ بی سی ہیں، اور ان کو اسی وجہ سے اس سے پہلے جو ہے یہاں سے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ بعد میں پھر ان کا نام کونسل کے لیے دیا گیا۔ دیکھیے یہ جب دسمبر 2023 میں جب عام انتخابات ہوئے تھے، یہ کینڈیڈیٹ تھے، کانگریس پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے محمد اظہر الدین، جو ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان رہے کافی عرصے تک، اور بڑے کامیاب کپتان رہے ضرور ہے، لیکن یہ پھر سے کہہ رہے تھے کہ میں پھر سے الیکشن لڑوں گا۔ اس کے لیے انہوں نے مہم بھی شروع کر دی، ان کے اولادوں نے گھر گھر جا کر لوگوں سے ملنا، تہواروں میں شامل ہونا، اس طریقے کا حرکت کیا، لیکن ان کو منظر سے ہٹانے کے لیے حکومت نے کہا کہ بھئی ہم ان کو کونسل کے لیے نامزد کر دیں گے گورنر کے کوٹے سے۔ تو اب یہ منظر سے پورے ہٹ گئے، اور اچھا بھی ہوا وہ، چونکہ انہیں نہ تو کسی بی سی کا یا فارورڈ کا یا خود مسلمانوں کا اعتماد حاصل نہیں ہے۔ ان کا جو بھی معاملہ رہا، خیر ان کا پرسنل معاملات سے میں نہیں جاؤں گا، ان کے پرسنل معاملات، لیکن ہر انسان کے پرسنل معاملات اس کی عام زندگی میں ریفلیکٹ کرتے ہیں، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ تو خیر، تو وہ منظر سے ہٹ گئے۔ اب رہی بات، اب منظر یہ ہوگا کہ اب بھارت یعنی کانگریس پارٹی پوری طریقے سے ایک بی سی کو لانے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ بی سی کا نام بھی عام طور پر کل سے سرکولیشن میں چل رہا ہے، کون ہے کیا نہیں ہے، پھر وہ ایم آئی ایم کے سمپیتائزر بھی ہیں، ایسا بتایا جا رہا ہے، خیر ہے نہیں ہے الگ بات ہے۔ دوسری بات، بی جے پی کی کیا اسٹریٹجی ہوں گی، یہ ایک بہت بڑا ویکل پوائنٹ ہے، اس لیے کہ اندرونی طور پر بی جے پی اور بی آر ایس میں کافی انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں کے اندر۔ تو بی جے پی یہ چاہے گی کہ ایک کمزور امیدوار کو نام کی خاطر کھڑا کیا جائے، اس لیے بالکل لو پروفائل چل رہا ہے بی جے پی کے اندر بھی، جو ٹزل چل رہا ہے کہ بھائی لو پروفائل کو دو تاکہ بی آر ایس جیت جائے وہاں، جی جی، چونکہ ایک سمپتی ووٹ ہے، چونکہ جو انجہانی گوپی ناتھ ہے ان کی بیگم اہلیہ جو ہیں وہ کانٹیسٹ میں ہے، تو ایک لوگوں کی جو ہمدردی ہوتی ہے وہ ایک الگ۔ دوسرا، بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بالواسطہ طور پر یعنی انڈائریکٹلی بی آر ایس کی مدد کرنا چاہتی ہے، تاکہ چونکہ اس وقت جو ہے کانگریس کو جو کچھ معاملات ہے وہ سمجھتی ہے کہ کانگریس جو ہے اگر کیونکہ بی سی کا جو معاملہ ہے خاص کر ریزرویشن کے حوالے سے ہو، جیزر معاملے سے ہو، وہ ایک بڑا جو ہے ایشو بن گیا ریاست کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین رکنی ضرور مقابلہ ہوگا، لیکن اصل مقابلہ تو بی آر ایس اور کانگریس کے درمیان ہے۔ ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں یہاں وقت ہو چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، جائیے گا نہیں، لوٹتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ ابتدا میں نے اور ایک نیوز بتائی تھی آپ کو، جو اخبارات کے پہلے صفحے پر شائع ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف انڈیا پر جو ہے مبینہ طور پر جوتا پھینکنے کی کوشش کی گئی، اور جس شخص نے جوتا ان پر پھینکنے کی کوشش کی وہ خود ایک وکیل ہے، سینئر وکیل ہے، اور اس ملزم کا نام راجیش کشور بتایا گیا ہے، جو 2011 سے بار ایسوسیشن کے رکن ہیں۔ وہیں چیف جسٹس آف انڈیا گوئی نے کل یہ کہا کہ وہ اس معاملے کو جو ہے بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ نہیں لیں گے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ، آزاد ہندوستان کی جو سپریم کورٹ ہے، اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ تھی لیکن برٹش انڈیا کی تھی، آزادی کے بعد جو ہندوستانی سپریم کورٹ میں جوتا، وہ بھی چیف جسٹس پر جوتا پھینکنے کا یہ پہلا واقعہ ہے، اور اس واقعے کے بعد ہمارا میڈیا اور ہمارے جو سناتن آئی ٹی سیل، ان کا رویہ دیکھیے آپ، جو حالانکہ یہ اس حد تک
قابل مذمت ہے جس کا آپ یعنی تصور نہیں کر سکتے کہ چیف جسٹس پر جوتا، اور اس نے کھلا کہا، حالانکہ وہ جوتا ایک اور جج کے سے ہوتے ہوئے گزرا ہو، لیکن کہا کہ نہیں میرا جو ٹارگٹ تھا وہ چیف جسٹس تھے، یعنی خود اس کا بولنا ہے، اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو نہیں لگانا، میں معافی چاہتا ہوں. یعنی دیکھیے جو ڈیئرنیس ہے، اور اس پہ جو ڈیبیٹس جو ہے کس طریقے سے اس کلپریٹ کو سپورٹ کر رہے تھے. جی یعنی ہندوستان کدھر جا رہا ہے؟ یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی توہین اس ملک کے قانون، اس ملک کے دستور کی توہین ہے، اور وہ بھی چیف جسٹس دلت ہیں، اور دلت پر آپ خالی ایک گالی آپ کسی دلت کو دیں گے تو آپ کے خلاف یعنی سخت جو ہے بالکل اٹراسٹیز کا جو بالکل SC/ST اٹراسٹیز کا بڑا سنگین قانون لگتا ہے آپ کو، ضمانت نہیں ہوتی. کیا اس کو صرف حراست میں لیا گیا؟ اس کے خلاف کیا دھارائیں لگائی گئی؟ کہا کہ نہیں ہم بار کونسل سے اس کو سسپینڈ. ارے تو وہ تو خیر، لیکن بہت پھیکا رد عمل. مجھے بڑی تکلیف ہوئی، کل دیکھ رہا تھا میں جس طریقے سے جو ہے اس کا کیا ریئیکشن آتا ہے، کیونکہ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. پھر ہمارے ملک کے وزیر قانون یہ کیا کہتے ہیں، خود ملک کے وزیر داخلہ کیا کہتے ہیں. جی تو یہ پوری طریقے سے ارے یہ اپنا آدمی ہے، اچھا. اگر دوسرا ہوتا تو شاید وہ تو بالکل اس کے خلاف PS سے لگ جاتا، NS سے لگ جاتا، اس کا گھر بلڈوزر کر دیا جاتا، اس کی آفس ختم کر دی جاتی، یہ سب ہوتا تھا. لیکن چونکہ یہ اپنا بھائی ہے، بھائی سناتنی ہے، تو لہٰذا یہ چلے گا. لیکن کیوں ہوا یہ واقعہ، یہ بھی لوگ تو جانیں گے کیوں ہوا. اب دیکھیے کھجراؤ مدھیہ پردیش میں، آپ جو لوگ نہیں جاتے ہیں جائیے کھجراؤ میں، وہاں کس طریقے کی جو ہے مندر، یعنی پرانی 3000 سال 4 سال پرانی. اور میں نے ایک جو ہے ٹریولر ہے جو اکثر لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یعنی باہر کے فارن کے ہیں، وہ کھجراؤ گئے تھے. دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ مغرب کی سوسائٹی یہ ہے، آپ 3000 سال پہلے اتنے وہ تھے، یعنی بالکل جو پورنوگرافی جو ہوتی ہے آپ مندر میں دیکھیے پوری طریقے سے، یعنی حتیٰ کہ خیر ایک آرٹ ہے، آرٹ کے لحاظ سے دیکھنا ضروری، وہ بھی ایک الگ چیز ہے. تو وہاں جو ہے وشنو، دیکھیے یہاں وشنو اور شیوا کی ایک یعنی کیا کہنا ہے، یہ مکتب ہے سمجھیے، ایک یعنی اسکول آف تھاٹ ہے. ہندوازم میں 2 اسکول آف تھاٹ ہیں، ایک شیوا ایک وشنو. تو یہاں جو بات ہوئی تھی اس پہ جو اس کا جو راکیش کشور جس نے جو ہے کس وجہ سے جوتا مارا، یہ مارا کہ جو وشنو کی جو مورتی ہے وہ ایک آرکولوج اس کے تحت ہے، پرانی پڑی ہوئی ہے، اس کو ان کہا کہ نہیں ہم اس کو پھر سے ریپیئر کر کے ہم اس کو بہت بنائیں گے. تو اور یہ عرضی جو ہے سپریم کورٹ میں آئی. سپریم نے کہا کہ دیکھیے یہ کھجراؤ کے جو پورا جو ہے علاقہ ہے جو مندر کا ہے، وہ آرکیٹیکچرل سروے آف انڈیا کے تحت آتا ہے، آپ اس سے رجوع ہو جائیے. بلکہ یہ بولتے ہوئے ایک کامنٹ کیا، آج کل کو ججوں کو جو ہے ان کو بھی سرخیوں میں آنا اچھا لگتا ہے، فیصلے تو کم کرتے ہیں، کمنٹ زیادہ کرتے ہیں. حالانکہ کمنٹ پارٹ آف دا ججمنٹ نہیں ہوتا، خالی بس اخبار میں سرخی کے لیے اچھا لگتا ہے، ارے ایسا بول دیا جج صاحب ایسا بول دیا، لیکن اس کا کوئی بینڈنگ نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کو جو اتنا آستھا ہے وشنو بھگوان پہ، تو ٹھیک ہے وشنو بھگوان کو بھی بول دیجئے، وہ خود کر لیں گے، فلاں کر لیں گے، یہ کر لیں گے. پھر اس میں جو ہے ایک شیوا کلٹ ہے. تو یہ میں بولتا ہوں ہمارے جو لوگوں سے جو ہے ٹھیک ہے، آپ خود جو لوگ اسلام پہ چلتے ہیں، اسلام کے بارے میں اتنا نہیں معلوم ہے، تو آپ دوسرے مذہبوں کے بارے میں کیا معلومات کریں گے. لیکن جو خود اپنے مذہب کے بارے میں بھی معلومات کریں، دیگر مذاہب کے بارے میں معلومات کریں، تاکہ ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے ہر چیز سمجھنے میں. تو اب یہ یہاں وشنو اور شیوا کا جو معاملہ ہوا رہا، تو اب اس پر انہوں نے کچھ کامنٹ کیے وشنو بھگوان کے پر، وہ بھی کامنٹ ہے، وہ کوئی پارٹ آف ججمنٹ نہیں ہے. اس پر اب واقعہ ہو کے کتنے دن ہو گیا، یہ بات ہو کے کئی دن ہو چکے. اب ان کو جو ہے کورٹ میں جا کے یہ صاحب جو ہے جوتا مار دیے، اور مار کے کھلے طور پر کر رہے ہیں. تو یہ پوری طریقے سے اب ہندوستان میں قانون کی حکمرانی کا بھول جائیے آپ. ان کے دستور کے پورے ادارے پوری طریقے سے گرفت میں آ چکے، عدلیہ کس طریقے سے گرفت میں آ چکی ہے. کچھ حد تک ہے عدالت پھر بھی ایک امید کی کرن بنی ہوئی ہے، لیکن یہ معاملے کو آپ اس تناظر میں دیکھیے کہ کیسے توہین ہوئی. اور خود اخبار کی سرخیاں کیا بولتی ہیں، کس حد تک ڈاؤن پلے کیا گیا اس کو. اب دیکھیے، کیونکہ خاص کر اردو اخبارات مت سوچیے، انگریزی اخبارات میں بھی دیکھیں، کیونکہ اردو اخبارات تو ایجنسیوں سے لیتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ خود چیف جسٹس نے بہت زیادہ رد عمل نہیں دیا، اس وجہ سے بھی نہیں دیکھیے یہ الگ سوال ہے. جج کی کرسی پہ ایک ہم کو بڑھایا جاتا تھا پنچ میں پرماتما، یعنی ہندوستان میں جو سسٹم نیا سسٹم ہے، تو یعنی چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں تو گاؤں میں پنچ بیٹھتا ہے، یعنی پنچایت بیٹھتی ہے.
تو پنچایت میں جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو پرماتا یعنی خدا کا فیصلہ سمجھتے اس کو. تو اب دیکھیے ایک عام آدمی جو ایک بردبار آدمی ہوتا ہے وہ بالکل کوئی ریئیکشن نہیں دیتا, اپنے کام کا ٹھیک ہے میں اپنا فریضہ انجام دیتا رہوں گا, میں کوئی ڈسٹرب نہیں ہوں گا یہ کہتا ہے, لیکن اندر سے ضرور اس کو کچھ نہیں تھا. ظاہری طور پر تو کوئی رد عمل نہیں ہے, ارے نہیں انہوں خود پھیکا رد عمل دیا بھائی چلو لہٰذا اس میں ہم کیا کرنا ہے, یہ کچھ بہانے بازی ہے کچھ نہیں ہے. ایک معتبر آدمی ایک ذمہ دار آدمی کا رویہ ایسی ہوتا ہے جیسا گواہی نے کیا ہے جی سیٹ پر بیٹھ کر. سپریم کورٹ سے متعلق کا ذکر چل رہا ہے تو ایک اور اس خبر کو شامل کر لیتے ہیں, وہ ہے کہ بی سی سے متعلق بھی کل ایک فیصلہ آیا. فیصلہ کیا ہے کہ جو درخواستیں مخالفت میں دی گئی تھیں ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. تو کیا یہ ایک اسے تلنگانہ حکومت کے لیے ایک خوشائن خبر قرار دیا جا سکتا ہے؟ نہیں, یہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. اور دیکھیے یہ معاملہ دراصل اس سے پہلے کیس ابھی بھی زیر سماعت ہے, پینڈنگ ہے کیس جی, کہ ریزرویشن کی جو سیلنگ ہے 50% ہے, یعنی اگر 100 سیٹیں ہیں تو 50% اس سے بڑھ کے نہیں ہونی چاہیے. جی, یہ معاملہ ابھی زیر سماعت ہے. اس دوران میں تلنگانہ حکومت کی طرف سے ریزرویشن کے لیے 42 بی سی کو دینا ہے, اس طریقے سے یہ سیلنگ بڑھ جاتی ہے. اس وقت جو ریزرویشن دی جا رہے ہیں 27% دی جا رہے ہیں, یعنی تقریباً 15% کا فرق پڑ جائے گا. ابھی 15% ہوگا تو 65% ہو جائے گا. تو کیا ہم پھلانگ سکتے ہیں؟ تو اب یہ معاملہ کورٹ میں آیا, کورٹ میں لوگوں نے چیلنج کیا سپریم کورٹ میں کہ بھائی یہ تو جھوٹ ہے, یہ لوگ جو ہے قانون بھی لگا دیے, جی او بھی ڈال دیے, اور پھر لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے والے ہیں یہاں. تو یہ سارے معاملے میں عدالت نے کہا کہ دیکھیے یہ چیزیں ہم آپ کی رجسٹر کرتے ہیں, آپ دیکھیے پہلے ہائی کورٹ جائیے, ہائی کورٹ کیا کرتا ہے وہ سنیے. اگر وہاں کچھ آپ کی سماعت نہیں ہوتی ہے تو آپ اپیل کو ہم کو آ سکتے ہیں, وہ ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ ہے. لیکن اس میں کانگریس کی حکومت کو خوش ہونے کی یا کانگریسوں کو البتہ ظاہری طور پر لوگوں کو بنا رہے, دیکھو عدالت نے ہمارے لیے کچھ راحت دی فلاں دی, ایسا کچھ نہیں کیا. کل نائب وزیر اعلیٰ اور دیگر وزراء بھی دلی پہنچے تھے اور وہاں پہ میڈیا سے یہ دیکھیے یہ سب لوگوں کو ایک تشفی دینے کے لیے, دلاسا دینے کے لیے, دیکھو ہم کتنے سیریس ہیں. حالانکہ کون سیریس ہیں کون نہیں ہے یہ سب لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں ان کی ریڈنگ کو. یہ صرف بتانے کے لیے ہے دیکھو ہم کتنے سیریس ہیں کہ ہم خود ذمہ دار بن کر کہ عدالت میں جا کے آپ کو آرگومنٹ کریں. وہاں کچھ ہوا ہی نہیں, خالی پٹیشن دیکھے جج صاحبان نے دیکھیے کہا کہ ارے نہیں یہ بھائی آپ جائیے ہائی کورٹ جائیے, ختم برخاست, آپ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو اس میں ان کا کیا رول ہے؟ آپ گئے دلی میں ٹھیک ہے, عوامی خرچ پر جاتے ہیں, عوامی خرچ پر آتے ہیں, عوامی خرچ پر سب کچھ ہوتا ہے, لیکن نام صرف ایک نمود کے لیے گئے. وہاں جا کے کیا کورٹ میں جا کے آپ آرگومنٹ کریں؟ کچھ آرگومنٹ کا ضرورت ہی نہیں پڑا وہاں. جی ہاں. البتہ یہ بھی کہا کہ جو ہے بی آر ایس اور بی جے پی اگر اس کے تائید میں حلف نامہ داخل کرے تو کیس مضبوط ہو سکتا ہے. اس طریقے کی باتیں جو ہے کہی گئی. نہیں دیکھیے کیس مضبوط ہو نہیں ہو, لیکن اس سبجیکٹ ٹو دا سیلنگ, جو 50% کی سیلنگ ہے وہ تو سارے ملک میں لگے گی. پھر جب یہ دروازہ آپ کھول دیں گے تو یہ دروازہ, اب یہ کہا کہ نہیں تامل ناڈو میں ایسا ہے, تامل ناڈو میں 69% دی جا رہے ہیں اس کے لحاظ سے. تو اس کے لیے دیکھیے یا اس کے لیے بھی مرکز کی یہی وجہ تھی کہ کے سی آر صاحب جو ہے 10 سال میں مسلمانوں کو 12% تحفظات نہیں دے سکے تھے. یہ تو جھوٹ ہے, وہ تو ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو ایک الیکشن کا جملہ تھا, وہ آج کل بہت ہو رہا ہے نا. بالکل. ناظرین پروگرام میں وقت کم ہے لیکن بہت ساری اہم ایشوز پہ بات کرنا ہے. مختصر آپ کا تبصرہ چاہیں گے کہ جے پور کے ہاسپٹل میں ٹراما سینٹر میں آتش زدگی میں 7 مریض کل فوت ہوئے ہیں جو آئی سی یو میں ایڈمٹ تھے. یہ دیکھیے بہت دکھ کی بات ہے, جو ٹراما سینٹر ہے اور انٹینسیو کیئر یونٹ ہے وہاں فائر فائٹنگ کا کوئی اکوپمنٹ. دیکھیے آپ جب کل جے پور میں ہی تھے کل ہم, حالانکہ پوری بارش ہو رہی تھی وہاں, لیکن بارش باہر ہو رہی تھی, آگ تو اندر لگی. بالکل. تو اور جو مریض تھے جو صحت مند ہونے کے لیے آئے تھے وہ جا کے جو ہے لقم اجل بن گئے. بالکل. تو یہ لاپرواہی اس قسم کی اب کیا کر سکتے ہیں. وہاں سرکاری طور پر ٹھیک ہے, اور اتنا یعنی لوگوں میں ہم نے پوچھا کہ بھائی کیسے چل رہی سرکار, انتہائی کرپشن, بھیانک کرپشن, اور کیا کر سکتے ہیں. بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے الیکشن سے پہلے کچھ نہ کچھ ٹرک کر لیتی ہے, ہندو مسلم کر لیتی ہے, اور گائے کو ایشو بناتی ہے. اور آپ دیکھیے ہم جا رہے تھے شہر میں پوری طریقے سے, یعنی آگے بڑھنا مشکل ہے. گائے کے جھنڈ گائے بیل کے جو ہے, بھائی کیا کر سکتے ہیں. ارے نہیں صاحب وہ مقدس جانور ہے ہمارا والا, ٹھیک ہے بھائی مقدس جانور سڑکوں پہ کیوں ہیں؟ اس کے لیے اچھا شیلٹر بنا کے رکھیے, وہ نہیں. اور گندگی جس قسم کے جو بھی ہر ایک آستھا کے نام پہ لوگ لا کے
سڑک کے اوپر ہی وہ ڈال رہے ہیں کچھ تو بھی سڑی ہوئی روٹیاں، سڑا ہوا غذا، اپنی ماں کو سڑا ہوئی غذا کھلاتے ہیں. جب ماں کہتے ہیں آپ، تو میں نے دیکھ کے لوگوں سے پوچھا بھی ارے یار ماں کو سڑی ہوئی روٹی سڑی ہوئی جو ہے غذا پھینکتے ہیں، تو لوگ مجھے دیکھنے لگے ارے آپ کیوں بولتے ہیں سر. تو خیر عقیدہ ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے. فلسطینی ریاست کے بغیر امن کا ناممکن ہے. مصری صدر کا ایک بیان آیا ہے. ٹرمپ کا امن منصوبہ بھی ایک طرف چل رہا ہے زوروں سے اور دوسری طرف شہادتیں بھی جاری ہیں. دیکھیے السیسی امریکہ کا بٹھایا ہوا غلام ہے. اس سے کوئی صرف سوائے بیان بازی کا کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور بیان بازیوں میں چاہے وہ طیب اردگان ہو یا ہمارا پڑوسی جوکر ہو، یہ سب بھی ایک سے ایک بیان دیتے ہیں، جم کے بیان دیتے ہیں. تو اس میں کچھ نہیں. السیسی وہ شخص ہے جس نے ایک منتخب حکومت کو، امریکہ کے یعنی حکومت کو نہ صرف ختم کیا بلکہ محمد مرسی دیکھے جی ان کو جیل میں ختم کروا دیا گیا، بالکل جیل ڈال کر ایک منتخب صدر کو. تو یہ السیسی ہے، اس سے کیا ہونے کا. اگر وہ چاہتا تو فلسطین، اب دیکھیے اس کی سرحد رفح جو صحرائے سینائی سے ملتی ہے، جی وہاں کس قسم کی جو ہے کہا کہ نہیں ہمارے پاس 400 ٹرک ہے، 500 ٹرک ہے امداد کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں. ارے آپ میں دم نہیں ہے تو کیوں نہیں خالی ٹرک اپنی سرحد پہ ٹھہرا کے ارے نہیں ہم امداد کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں. تو یہ بڑا جھوٹا ہے. اور ایک بات ہوئی کہ اب قاہرہ میں کیوں ہو رہی، دوحہ میں کیوں نہیں ہو رہی. اور دیکھیے قلیل الحیا ان کو بھی بتایا گیا، دیکھیے جی ہاں جو دوحہ میں جن کو نشانہ بنایا گیا تھا، تو ان کو تو خیر حماس سے تو کہا کہ بھئی ہم تو امن کے لیے ہیں، ہم برابر بات کریں گے، لیکن آپ کوئی شرائط مسلط کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. لیکن قتل عام تو جاری ہے. اور ٹرمپ کے بولنے کے باوجود بھی ارے نہیں رکنا چاہیے، فلاں ہے، رکنا نہیں. یہ قتل عام پوری طریقے سے جاری ہے اور آگے کیا ہوگا نہیں کہہ سکتے جب تک یہ دوہرے معیار دنیا کے نہیں ہوں گے. لیکن دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ سارے یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں یعنی عوام کے ہجوم سڑکوں پہ نکل آئے. جی ہاں اور اس حد تک لوگوں کے اندر ہے. اور ہماری عرب ملکوں میں تو خیر وہاں ہجوم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیا کر سکتے. ناظرین پروگرام ہمارے اخبار اختتامی مراحل میں ایک آخری سوال کہ پاکستان جو ہے ایک اہم معدنیات امریکہ کو دے رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اب دیکھیے امریکہ پاکستان سے کیوں قریب ہے جبکہ ہندوستان اس کا ایک بہت ہی اچھا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اور اس میں ہم نے معاہدے بھی کیے ہیں، اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے معاہدے کیے ہیں. اور ہم نے ہماری زمین، ہمارا آسمان اور ہمارا پانی یعنی امریکی فوجی مقصد کے لیے بھی جو ہے اگریمنٹ کیا ہے ان کو دینے کے لیے. لیکن آج ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے کیوں دوست بنے ہوئے ہیں؟ دیکھیے اس کا ایک مطلب ہے. اور پاکستان کے دیکھیے جو میڈیا چینل پاکستان کے جو دبئی سے چلتے ہیں، تو ان کے پاکستان میں بھی میڈیا پر بڑی تحریرات ہیں جی اور وہاں بھی گودی میڈیا سے بڑھ کر کام ہوتا ہے. تو یہ جو دیا ہے سرخی یہ ہے جو ہے ریئر ارتھ ایلیمنٹس، یعنی ایک ایسی یعنی معدنیات کھوجی گئی ہیں خاص کر بلوچستان کے علاقے میں جو دنیا میں نہ صرف نہ ہے. اب ہم تو پلیٹینیم کی بات کرتے ہیں، یہ پلیٹینیم سے بھی زیادہ ایک ریفائنڈ کوالٹی کا قسم کا منرلس ہے جو اس کو ریئر ارتھ ایلیمنٹس کا نام دیا گیا. اور گزشتہ 10-12 دن پہلے یہ پاکستان کا پرائم منسٹر اور وہاں کا جو فوجی کا سربراہ ہے وہ ایک دیکھیے بریف کیس ہے، اس میں انہوں نے وہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس کو بتایا اور وہ چیز ایکسپورٹ ہونا بھی شروع ہو گئی. تو امریکہ اس کے ذریعے امریکہ کچھ ایسا کام کرنا چاہتا ہے. تو اب اس کے لیے وہ امریکہ کو جو ہے پاکستان کے اندر بڑی خوشگواری چل رہی ہے چونکہ امریکہ ایک خود غرض ملک ہے. غرض نکلنے کے بعد وہی پاکستان کو ایسا لات مارتا ہے کہ پھر سمجھنا مشکل ہے. اب اس کا جو ریئیکشن پاکستان کے اندر ہے تو پاکستان میں چونکہ دبا کے رکھا گیا ہے، جو بھی آواز اٹھائے اس کو. اب خود کشمیر دیکھیے، پاکستانی قبضے والے کشمیر میں تقریباً 11 لوگوں کی شہادت ہو گئی، 11 کشمیریوں کی شہادت ہو گئی. کبھی نہیں سنا ہم نے ایسا، جس کو وہ شہرک کہتے ہیں. آپ شہرک کا گلا آپ ہی کاٹیے نا بھائی، اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے. تو یہ پوری طریقے سے بکاؤ ملک ہے، خیرات پہ پڑنے والا ہے اور اپنی معدنیات کو لوگوں کے حوالے کر کے اپنے ملک کو بھی بیچتے ہیں. یہ لوگ اپنے آپ کو بیچ لیتے ہیں. تو ان سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں جن کے پاس اپنا سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے. تو خیر پڑوس کا معاملہ ہے، لیکن پڑوس کے معاملے سے ہم آنکھیں بھی بند نہیں کر سکتے. ہم کو بھی ہوشیار رہنا پڑتا ہے کہ پڑوس کا کیا معاملہ ہے. ناظرین پروگرام ہمارے اخبار کا سلسلہ آج ہی اختتام کو پہنچتا ہے. ہم ایم اے ماجد صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج کے اخبارات کی بڑی خبروں پر آپ نے اپنا اہم تجزیہ پیش کیا ہے. پروگرام ہمارے اخبار میں آئندہ بھی آپ سے ملاقات ناظرین ہوتی رہے گی. فی الحال اپنے میزبان محمد اسلام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4 TV نیوز. خدا حافظ.